آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ کوئی ملک ٹوٹ کر دو حصوں میں بٹ جائے؟ آج ہم 1971 کے انہی دنوں میں واپس جائیں گے اور پاکستان کی تقسیم کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ بھی اس سرکاری رپورٹ کی نظر سے جس کا کام ہی اس سانحے کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ اس وقت سب سے بڑا سوال جو ہر ایک کے ذہن میں تھا وہ یہی تھا کہ آخر صرف 25 سالوں میں پاکستان کیسے ٹوٹ گیا۔ یہی وہ پہیلی تھی جسے حل کرنے کا ذمہ حمود الرحمن کمیشن کو دیا گیا، اور یہی سوال آج ہماری اس پوری گفتگو کا مرکز ہوگا۔ تو آئیے اس کمیشن کی رپورٹ میں گہرائی تک اترتے ہیں اور ان واقعات کے سلسلے کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں جن کا انجام اس تاریخی تقسیم پر ہوا۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ سب کچھ بکھرا کیسے، ہمیں کہانی کی بالکل شروعات میں جانا ہوگا۔ آئیے ان دراڑوں کو دیکھتے ہیں جو دراصل پہلے دن سے ہی موجود تھیں۔ ذرا تصور کریں ایک ایسے ملک کا جس کے دو بازو ہوں اور ان کے بیچ میں 1000 میل کا فاصلہ ہو، اور وہ بھی ایک مخالف ملک کا علاقہ۔ یہ تھا پاکستان۔ مشرقی اور مغربی پاکستان نہ صرف جغرافیائی طور پر الگ تھے بلکہ ان کی ثقافت، زبان اور معیشت بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں۔ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ ملک کی زیادہ تر برآمدی آمدنی مشرق میں پیدا ہوتی تھی، لیکن ترقیاتی فنڈز کا بڑا حصہ مغرب پر خرچ ہو رہا تھا، اور یہی بات مشرقی بازو میں احساس محرومی اور غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ پاکستان کے پہلے 10 سال سمجھیں ایک سیاسی طوفان کی طرح تھے۔ حکومتیں بنتیں اور ٹوٹتی رہیں، صوبے آپس میں لڑتے رہے۔ یہ بالکل ایک ایسی عمارت کی طرح تھا جس کی بنیادیں ہی کمزور رکھی گئی ہوں۔ ایسے ماحول میں لوگوں کے لیے یہ محسوس کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ سب ایک قوم ہیں۔ اور جب لگ رہا تھا کہ حالات شاید اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکتے، تب فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جنرل ایوب خان کے دور امیریت نے کس طرح ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا۔ ایوب خان کا فوجی راج بالکل ابلتے ہوئے برتن پر ڈھکن رکھنے جیسا تھا۔ بظاہر تو سکون نظر آنے لگا، لیکن اندر ہی اندر غصہ اور ناراضگی کا لاوا پکتا رہا، خاص طور پر مشرق میں، جہاں لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کی آواز کو مکمل طور سے دبا دیا گیا ہے۔ مشرقی پاکستان کے ایک بڑے رہنما نور الامین نے اس صورتحال کی بالکل صحیح عکاسی کی۔ انہوں نے کہا کہ برسوں کی فوجی حکومت کے بعد مشرق کے لوگ یہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اپنے ہی ملک کے معاملات میں ان کا کوئی کردار ہی نہیں رہا۔ یہ ایک جملہ اس گہری ہوتی خلیج کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ پھر آیا 1962 کا آئین، جس نے ملک میں طاقت کا توازن ہی بگاڑ دیا۔ یہ ایک ایسے ترازو کی طرح تھا جس کا ایک پلڑا ہمیشہ جھکا رہے۔ سارے اختیارات مغرب میں بیٹھے صدر کو مل گئے، جس کا مطلب تھا کہ مشرق کے پاس نہ تو اپنی آواز رہی اور نہ ہی اپنے معاملات پر کوئی اختیار۔ لیکن مشرقی پاکستان کے لوگوں کا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ وہ اس نظر اندازی سے تنگ آ چکے تھے اور انہوں نے اس بارے میں کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں سے کہانی ایک بہت ڈرامٹک موڑ لیتی ہے۔ مشرقی پاکستان کے رہنما شیخ مجیب الرحمن ایک 6 نکاتی ایجنڈا لے کر سامنے آئے جس نے پورے سیاسی منظرنامے کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ صرف کچھ تجویز نہیں تھی، یہ ملک کو چلانے کے ایک بالکل نئے نظام کا مطالبہ تھا، جہاں مشرق کو اپنی قسمت کے فیصلے خود کرنے کا اختیار مل جاتا۔ یہ 6 نکات ایک آئینے کی طرح تھے جس میں ہر کسی کو اپنی شکل نظر آئی۔ مشرق کے لوگوں کے لیے یہ اپنے حقوق کا ایک جائز مطالبہ تھا، لیکن مغرب کے اقتدار کے ایوانوں میں اسے ملک سے علیحدگی کی سازش سمجھا گیا۔ رپورٹ کے مطابق مغربی پاکستان میں یہ خیال پختہ ہو گیا تھا کہ یہ ملک توڑنے کا ایک منصوبہ ہے۔ اب میدان سج چکا تھا ایک فیصلہ کن مقابلے کے لیے۔ بحران کو حل کرنے کے لیے انتخابات کا اعلان ہوا، لیکن یہی انتخابات تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کہانی اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ انتخابات کے نتائج کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ مشرق نے مکمل طور پر ایک جماعت عوامی لیگ کو ووٹ دیا اور مغرب نے دوسری جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک ہی الیکشن میں 2 الگ الگ ملکوں نے ووٹ ڈالے ہوں، اور اب ان کو ایک ساتھ جوڑنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اس الیکشن نے ایک ایسا سیاسی بحران پیدا کر دیا جس کا کوئی حل نہیں تھا۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت کی ملک کے آدھے حصے میں کوئی نمائندگی ہی نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی گاڑی چلانے کی کوشش تھی جس کے 2 اسٹیئرنگ ویل ہوں اور دونوں ڈرائیور گاڑی کو مخالف سمتوں میں لے جانا چاہتے ہوں۔ اور رپورٹ ایک اور بہت اہم بات بتاتی ہے، یہ الیکشن پوری طرح سے آزادانہ بھی نہیں تھے۔
مشرق میں جیتنے والی جماعت پر یہ الزام تھا کہ اس نے اپنے مخالفین کو ڈرا دھمکا کر خاموش کرایا، اور سرکاری ادارے یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش تماشائی بنے رہے۔ جب بات چیت کے تمام دروازے بند ہو رہے تھے، ملک تیزی سے تباہی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ اس کہانی کا آخری اور سب سے زیادہ تکلیف دہ باب ہے۔ اور پھر وہ ایک فیصلہ آیا جس نے متحدہ پاکستان کی بچی کھچی امید کو بھی ختم کر دیا اور ملک کو سیدھا جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ اس فیصلے کے بعد مشرق میں ایسا لگا جیسے حکومت کا وجود ہی ختم ہو گیا ہو۔ رپورٹ کے مطابق شیخ مجیب کی جماعت نے وہاں کا پورا کنٹرول سنبھال لیا۔ بینکوں سے لے کر عدالتوں تک سب کچھ ان کے حکم پر چل رہا تھا۔ یہ عملی طور پر آزادی کا اعلان تھا۔ رپورٹ ایک بہت بڑے ضائع شدہ موقع کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ مشرق میں بیٹھے ہوئے گورنر اور مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر دونوں مغرب میں بیٹھے صدر یحییٰ خان سے درخواستیں کر رہے تھے کہ وہ ڈھاکہ آ کر بات چیت کریں، لیکن ان کی آواز پر کسی نے کان نہیں دھرا۔ اور پھر واقعات بہت تیزی سے پیش آئے۔ چند ہی مہینوں کے اندر ملک ایک سیاسی بحران سے نکل کر ایک خونی خانہ جنگی میں داخل ہوا، اور پھر وہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو آخر میں کمیشن کس نتیجے پر پہنچا؟ رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ سانحہ کسی ایک غلطی یا کسی ایک واقعے کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ یہ دہائیوں کی سیاسی، معاشی اور آئینی ناکامیوں کا ایک مجموعہ تھا جو شروع دن سے ہی ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ حمود الرحمن رپورٹ کا مقصد صرف ماضی کا پوسٹ مارٹم کرنا نہیں تھا، بلکہ مستقبل کے لیے ایک سبق ہونا تھا، ایک وارننگ کہ ایسا دوبارہ کبھی نہ ہو۔ لیکن جب ہم آج اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو یہ سوال پوچھنا لازمی ہے، کیا ہم نے واقعی ماضی سے کچھ سیکھا ہے، یا ہم بھی وہی غلطیاں دہرانے پر مجبور ہیں؟